مولانا انصار احمد کے بیانات سننے کے لیے مولانا انصار آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جمادی الثانی 1447 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے اثرات اور اس کے فائدے۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کا مذہب اور اس کا دین غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اور دنیا میں ہر مذاہب کے ماننے والوں کے پاس کتابیں ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں کی نہ ہوں، لیکن کسی کتاب میں وہ تاثیر نہیں ہے اور وہ اثر نہیں ہے کہ کوئی شخص کتاب کو پڑھ کر اپنے مذہب کو تبدیل کر لے یا اپنے مذہب کو بدل دے، اپنے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوگ قرآن سن کر اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو بدل دیتے ہیں اور آسانی سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں پچھلے جمعے کو حضرات صحابہ کرام کے ایمان لانے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، جس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، ایمان کو قبول کرنا، اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا سورہ مریم کی تلاوت کرنا، اور اس بادشاہ کا آنسوؤں سے رونا اور پادریوں کا رونا، اور پھر بادشاہ کا اسلام کو قبول کرنا، ایسے بہت سے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے گئے تھے پچھلے ہفتے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے 3 بہت اہم ذمہ دار، جن میں ابو جہل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور اخنس ابن شریق، یہ 3 حضرات مکہ کے اہم لوگ تھے۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کی بات نہ سنو۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام کا جو معمول تھا ایمان کی دعوت دینے کا، تو آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو سن کر ایمان کو قبول کیا۔ تو یہ حضرات لوگوں کو منع کرتے تھے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں جب باہر کے کچھ وفود آتے تھے تو حضور ان کے پاس جاتے تھے، جیسے حج کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے، تو جا کر ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے اس قول کو نقل کیا ہے
کہ جب حضور کسی مجمع میں جاتے اور جانے کے بعد میں وہاں قرآن سناتے تو یہ حضرات کہتے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ جو لوگ کفر کرتے تھے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے، تو جب حضور پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت کسی مجمع کے سامنے کرتے تھے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، تو یہ کفر کرنے والے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، یعنی جب حضور قرآن پڑھتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن کو سنیں گے تو اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو سنیں گے تو اپنا مذہب بدل دیں گے، تو وہ اس مجمع سے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ قرآن کو نہ سنو، اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں تو تم لوگ شور کیا کرو تاکہ ان کی آواز دب جائے، یہ مقصد تھا۔ اور اس کے بعد میں کہا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم غالب ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم نے کفار مکہ کے اس جملے کو نقل کیا ہے، اس پوائنٹ کو نقل کیا ہے کہ حضور جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ حضرات شور کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا حضور کی تلاوت سن کر اسلام کو قبول نہ کر لے اور مسلمان نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان تین حضرات کا تذکرہ کیا، ابو جہل، حضرت ابو سفیان، اخنس۔ قرآن میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی اور عجیب و غریب جاذبیت رکھی ہے، عجیب و غریب اثر رکھا ہے اللہ نے قرآن کے اندر۔ تو یہ حضرات دن میں تو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ حضور کی بات کو نہ سننا، لیکن جب رات میں حضور تلاوت کرتے تھے تہجد کی نماز میں تو یہ تینوں الگ الگ جا کر چھپ کر حضور کی تلاوت سنتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ تینوں واپس ہو رہے تھے تو اکٹھا ہو گئے، یعنی ملاقات ہو گئی۔ اب جب ملاقات ہو گئی تو کہاں سے آئے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں سے آ رہے ہیں، وہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں، وہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ بھائی ہم لوگ آپس میں طے کریں کہ اب ہم رات میں چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو نہیں سنا کریں گے، اس لیے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو پھر وہ کیا کہے گا۔ تو ان تینوں لوگوں نے عہد کیا کہ آج کے بعد سے ہم لوگ رات میں حضور کی تلاوت سننے نہیں آئیں گے، اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات جب ہوئی تو وہ تینوں برداشت نہیں کر پائے، ان تینوں نے سوچا کہ وہ نہیں آئے ہوں گے، پہلے نے سوچا، دوسرے نے سوچا وہ نہیں آئے ہوں گے، تیسرے نے سوچا وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، اور پھر تینوں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن میں وہ اثر رکھا ہے، آج بھی وہ اثرات ہیں قرآن کی تلاوت میں، کہ اگر انسان قرآن کی تلاوت کو سنے گا تو اس کی دل کی کیفیات بدل جائیں گی۔ اور بس افسوس یہ ہے کہ ہمارا تلاوت میں کوئی حصہ نہیں، جسے ہم روزانہ 4 5 10 کام ایسے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، ان کو کرتے ہی کرتے ہیں، ان کے بغیر رہنا مشکل ہوگا۔ تو انہی میں سے ہم عادت بنا لیں کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمارا کوئی دن نہیں گزرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دل میں، یعنی جو انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کل بیت الخرب، اس کا سینہ ویران گھر کے مانند ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، کل بیت الخرب، وہ گھر ویران گھر کے مانند ہے۔ اب اس فرمان پر ہم غور کریں کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو ہمارا سینہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے، اور اگر ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا تو پھر ہمارا گھر
کل بیت الخرب جیسا ہے، تو اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا ہمارا معمول ہے کہ نہیں۔ معمول اس کو کہتے ہیں کہ جیسے 2-4-10 کام ضروری کرنے کے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کام قرآن کی تلاوت کا بھی ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر ہمارا دن یا رات نہیں گزرے گی، یہ بھی ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن کی تلاوت، لیکن قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم انگریزی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو بغیر سیکھے تو نہیں بولتا ہے نا، سیکھتا ہے جبھی بولتا ہے۔ ہندی زبان کو اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو سیکھتا ہے، حتیٰ کہ اردو بھی اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو سیکھتا ہے، اس کے سیکھے بغیر وہ نہیں بولتا ہے۔ تو قرآن بھی ایک زبان ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن بھی تو ایک زبان ہے، تو اس زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جیسے آپ ایک جملہ میں اردو کا بتلاؤں، ایسے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوٹس اور ایک ہوتا ہے نوٹس۔ اگر آپ اس کو لکھیں نوٹس اور نوٹس، تو لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لکھا ایک ہی طرح جائے گا، لیکن پڑھنے کا انداز بدلا ہوا ہوگا، پڑھنے کا انداز بدلا ہوا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لکھائی ایک طرح ہے لیکن معنی کچھ ہو جائیں گے، نوٹس کے معنی کچھ اور ہوں گے اور نوٹس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور لکھا کیسا جائے گا؟ دونوں ایک ساتھ لکھے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم یہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کی مسجد میں الحمدللہ اس کا انتظام ہے، صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ہیں کہ جو عصر سے عشاء پڑھاتے ہیں، جو بالغ لوگ اپنا قرآن صحیح کرنا چاہیں وہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، قرآن صحیح کر سکتے ہیں، اور صحیح کرنے کی ہمیں قرآن کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی قرآن کی تلاوت کی تاثیر کے۔ علامہ کوشی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، تو ان کا مناظرہ ہوا ایک یہودی سے، اور 1 مہینے تک مناظرہ چلا، لیکن اس مناظرے میں کسی نتیجے پر بات نہیں پہنچی، یعنی وہ یہودی اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد مقوشی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ یہودی آیا پیچھے سے اور آ کر بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت سنتا رہا علامہ کوشی کی۔ اور اس کے بعد میں وہ آگے آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی 1 مہینے تک ہماری تمہاری دین اسلام یعنی مذہب اسلام پر بحث ہوتی رہی، ہم مذہب اسلام کی حقانیت کو تمہارے سامنے پیش کرتے رہے اور تم اس کو انکار کرتے رہے، لیکن بہرحال تم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ آج کیا وجہ پیش آ گئی کہ جو تم اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہو؟ تو اس نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ اصل میں تمہاری آواز بہت خراب ہے۔ اس نے کہا تمہاری آواز بہت خراب ہے، تمہاری آواز اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے تمہاری زبان سے قرآن سنا تو اس قرآن کا اثر میرے دل پہ اتر گیا، اور قرآن کی تمہاری تلاوت نے باوجود کہ آواز خراب ہے میرے دل کے اندر اثر کر گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسلام جو ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اب جس پر قرآن نازل ہوا ہوگا، جو صاحب قرآن ہوں گے، ان کے پڑھنے کا انداز کیسا ہوگا؟ جب تمہارے جیسے ایک عام آدمی جس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کی تلاوت میں یہ تاثیر ہے کہ میں مجبور ہو گیا کلمہ پڑھنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ مامون رشید گزرے ہیں، تو ان کے یہاں ہر سال ایک مجلس منعقد ہوتی تھی، جس مجلس میں تمام مذاہب کے ماننے والے آتے تھے،
اور اپنے اپنے مذاہب پر دلیل دیا کرتے تھے، گویا بحث ہوتی تھی۔ تو ایک یہود کا عالم اس مجلس میں آیا اور وہ بڑی دھواں دھار تقریر، گویا یوں کہا جائے کہ اپنے مذہب کے مطابق کی۔ جب دوسرے سال پھر نشست ہوئی تو وہی شخص جب آیا تو اس نے اسلام کے حق میں بولنا شروع کیا اور اسلام کے مطابق اس نے تقریر کی، تو مجلس برخاست ہو گئی۔ تو مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ، کئی سالوں سے ہماری یہ مجلس لگتی ہے لیکن تمہیں اسلام کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی، لیکن کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں تورات کا عالم بھی ہوں اور میں کاتب بھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات لکھی اپنے ہاتھ سے اور اس میں بیچ میں کچھ گڑبڑ کیا، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، اور اس کا ٹائٹل بہت شاندار، بڑا خوبصورت بنایا۔ اور اس کے بعد میں یہودیوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ان کو کتاب پیش کی کہ دیکھو تمہاری یہ کتاب ہم نے لکھی ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس کی قیمت یہ ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھا اور بڑی تعریف کی اور کتاب ہم سے لے لی اور قیمت دے دی اور رکھ لیا۔ کہنے لگے میں انجیل کو میں نے لکھا اور عیسائیوں کے پاس گیا، ان کے سامنے بھی میں نے اس کتاب کی تعریف کی اور اس کا ٹائٹل بڑا خوبصورت بنایا، تو ان حضرات نے بھی ہم کو وہ ہدیہ دیا اور وہ کتاب رکھ لی۔ کہنے لگے 3-6 مہینے تو میرے گزر گئے، اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ قرآن بھی لکھوں۔ تو جب دل میں خیال آیا قرآن لکھوں، میں کاتب ہوں، تو میں نے قرآن بھی لکھا اور اس کے 3 یا 2 نسخے لکھے، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے۔ اور اس کے بعد میں قرآن میں بھی کچھ گھٹایا اور کچھ بڑھایا اپنی طرف سے، اور اس کا ٹائٹل بڑا شاندار لکھا۔ اور جو قرآن کے جاننے والے تھے میں ان کے پاس گیا اور لے جا کر میں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ خدمت کی ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے قرآن لکھا ہے اور اس کا ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے اور اس کا یہ ہدیہ ہوا۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے قرآن لکھا ہے، ہم ایسے ہی نہیں لیں گے، اس کا جو ہدیہ ہے وہ تم کو ہم بعد میں دیں گے، پہلے اس کو ہم پڑھیں گے صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو اس میں جو ہم نے غلطی کی تھی وہاں نشان لگایا انہوں نے، جتنی غلطیاں ہم نے قرآن میں کی تھی ان تمام غلطیوں کی جگہ نشان لگایا، اور ہم کو جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پر جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ کتاب واپس کر دی اور کہا یہ تم نے غلط لکھا ہے، یہ صحیح نہیں لکھا ہے، لہٰذا اس کو تم لے جاؤ۔ کہنے لگے اس وقت بات میری سمجھ میں آ گئی قرآن کی یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی قرآن کے اندر رد و بدل کرے گا تو وہ کر نہیں پائے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت والجلال نے لیا ہے۔ تو کہا جب یہ قرآن کی حقانیت میرے دل کے اندر اتر گئی کہ واقعی یہ مذہبی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے اور یہی کتاب قیامت تک باقی رہے گی، تو یہ وجہ بنی میرے اسلام کو قبول کرنے کی اور یہ وجہ بنی میرے دین میں داخل ہونے کی۔ یہ ہے قرآن جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کی اتنی خدمت کی گئی ہے کہ سلف نے قرآن مجید کی 200 تفاسیر لکھی، یعنی قرآن کریم کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو قرآن کریم کی 1-2 نہیں 2 لاکھ تفاسیر لکھی گئی۔ یہ اور قرآن کی خدمت یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان قرآن کی خدمت کر رہا ہو، قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو اور عبادتوں کا، نفل عبادتوں کا وقت نہیں ملتا ہے یا اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے، تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہوں جو نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں اور جو دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دیکھو اس روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں اور آباد ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں سب سے اچھے اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، تو اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی آ گئے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سکھاتے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو پابندی سے کرتے ہیں، اور جن کا بہت گہرا رشتہ قرآن سے ہے تلاوت کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جن کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، جو قرآن کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں، اور پھر فرمایا اسی میں وہ اخص الخاص ہیں، یعنی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ دو فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک تو قرآن کا پڑھنا، ایک تو قرآن کا پڑھانا، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کہ یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں۔ جیسے میں ایک روایت صرف سناؤں آپ کو، سورہ ملک ہے، سورہ ملک 30 آیت کی ایک سورت ہے، 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، 30 آیت میں بہت زیادہ وقت لگے گا، 5-7 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اب بتلائیے کتنی بڑی گارنٹی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی میں آتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص سورہ ملک پڑھتا ہے تو یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور آگے احادیث میں یہ جملہ آتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہے گی جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہ داخل کرا دے۔ اب آپ بتلائیں تلاوت کا کتنا اہم فائدہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا۔ وہ بھی مضمون ہمارے ذہن میں رہے کہ ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی فضیلت یہ ہے، بہت اہم فضیلت، کہ جو لوگ، یہ میں احادیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں صفیں لگی ہوں گی، جس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اہل علم بھی ہوں گے، غیر اہل علم بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو وہاں پر جن کا بہت گہرا رشتہ قرآن سے ہوگا، جو قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہوں گے قرآن کی تلاوت کا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگ نکلو اس سب سے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم اپنی صفوں سے نکلو اور تم آ جاؤ ملائکہ کی صفوں میں، یعنی جو فرشتوں کی صف ہوگی، جہاں جبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں اس صف میں
جو قرآن کی تلاوت معمول کے ساتھ کرتے ہیں ان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر قرآن کہے گا اللہ ان کو انعام دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ انعام کوئی کم ہے کہ ہم نے ان کو عام صف سے نکال کر فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، لیکن قرآن کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی لباس پہنائیں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا تو پھر ان کو شرافت کا تاج پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن ان سے کہے گا کہ اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے، تو اللہ کہے گا میں ان سے راضی ہوں جبھی یہ نعمتیں ان کو دے رہا ہوں، لیکن قرآن کہے گا کہ اللہ آپ ان سے راضی ہونے کا اعلان کریے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ اب بتلائیے کہ قیامت کے دن جہاں تمام انسان جمع ہوں گے وہاں صفوں سے نکال کر قرآن پڑھنے والے ان کو الگ صف میں کھڑا کیا جائے گا، جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا ان کے لیے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جیسے آج بھی جب ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہیں جس میں قرہ حضرات آتے ہیں تو ان کے لیے اسٹیج بنا ہوتا ہے، لیکن الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے، کرسی پہ بیٹھایا جاتا ہے یا میز پہ بیٹھایا جاتا ہے کہ کیوں یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسا بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ اس سے کہیں گے اللہ کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جنت کا آخری درجہ تیرا وہ ہوگا جو تیری آخری آیت تلاوت کی ہوگی۔ تو یہ ساری نعمتیں کس کو ملیں گی؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، آپ سب اپنا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا ہمارا معمول کیا ہے۔ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پچھلے جمعے میں بھی نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو یہ قرآن تعویذ کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، یہ قرآن دکان اور مکان میں برکت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن تو ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، ھدی للناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن روح نکلنے کے لیے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا ہے، یہ بے راہ روی کی زندگی گزارنے والوں کو ہدایت پر لانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی طے کریں اور آپ بھی طے کریں کہ ہم روزانہ اپنے معمولات میں سے کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کا نکالیں گے انشاءاللہ۔ دو اعلان تھے، ایک اعلان تو یہ ہے کہ تقریباً 50 سال سے رجبی گراؤنڈ پریڈ پر سیرت صحابہ کے اجلاس ہو رہے ہیں، جن کی ابتدا حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری جو قاضی شہر تھے رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ تو وہ پروگرام جو ہے وہ اسی تاریخ میں ہے، 29 اور 30۔ دوسرا اعلان یہ تھا SIR کے فارم جن حضرات کو مل گئے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ فارم آپ حضرات جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جمع کرا دیں۔ کل DM صاحب نے جو میٹنگ کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو حضرات فارم نہیں جمع کریں گے تو BLOs کو انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ جاؤ ان کا فوٹو لو اور ان کو کینسل کر دو۔ اس لیے یہ شکایت عام طور پر آتی ہے کہ فارم لوگوں کے پاس فارم لے لیے ہیں لیکن وہ جمع نہیں کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے نہ لیے ہوں وہ لے لیں، اور جن لوگوں نے لے لیے ہیں وہ 4 تاریخ کا انتظار نہ کریں اور اس سے پہلے وہ فارم جمع کرا دیں۔ اس میں 2-3 چیزوں کا اور خیال رکھ لیں۔ ایک یہ کہ فارم جب آپ جمع کریں تو اس فارم پر BLO کا موبائل نمبر اور ان کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ان کا نام اور موبائل نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، کیونکہ 4 دسمبر کے بعد اگر کوئی آپ کو دقت آتی ہے تو آپ اپنی BLOs سے رابطہ قائم کر لیں تو وہ آسانی رہے گی۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جن کا فارم نہیں آیا ہے لیکن 2003 کی لسٹ میں ان کا نام تھا اور فارم نہیں آیا ہے، تو وہ جا کر کیفے پہ اپنا فارم 6 بھروا دیں تاکہ ان کا اس وقت کا فارم بھر جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی پروف نہیں مل رہا ہے،
لیکن فارم اس کے پاس آیا ہے تو کم سے کم اوپر کی جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل بھر کر BLO کے پاس اس کو جمع کرا دیں. اگر اس سلسلے میں لاپرواہی ہوئی اور کوتاہی ہوئی اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر نام کاٹ دیا گیا تو شاید دوبارہ آپ اپنا ووٹر لسٹ میں نام چڑھوا نہیں پائیں گے. اس لیے اس سلسلے میں بالکل چوکنا رہیں. یہ سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی گلیوں کا جائزہ لیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ جو لوگ فارم نہیں بھر پا رہے ان کی مدد کریں. جو لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں باقاعدہ 2-4 لوگ چل کر مہم چلائیں کہ فارم لے لیا ہے تو جمع کرو, نہیں لیا ہے تو بھر کے جمع کرو. 1 آدھ دن میں سارے فارم بہرحال جمع ہو جانے چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے.